یہ جتنی بہنیں ہیں وہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں نا تو وہ بستر پہ آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے حمل کے دوران، یہ جتنے ہم ملٹی وٹامن کھاتے ہیں، جتنے ہم فیفول کے کیپسول کھاتے ہیں، فولک ایسڈ کی گولیاں کھاتے ہیں، یا جتنے ہم CAC کیلشیم سینڈوز کی گولیاں کھاتے ہیں، اس کو سمجھ لو. جب انسان، جو خواتین ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بدن میں ایک اور انسان کی تخلیق کرتے ہیں. اب یہ تخلیق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے لیا ہے نا. اچھا کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر سے آ سکتی ہے؟ تو یہ جو بچہ پیدا ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا کہ مرضی کے بغیر ہی ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہر چیز کا ذمہ لیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ پہلے نمبر پہ تو خواتین نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا اور اوپر سے طاقت کی دوائیاں کھانیاں شروع کر دی. اچھا وہ طاقت کی دوائی جائے گی کہاں؟ جسم میں. اچھا بندہ پہلے تھوڑا بہت چلتا پھرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، گھر کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، کھانا پکاتا تھا، برتن دھوتے تھا، کپڑے دھوتی تھی. اب وہ انسان پریگننٹ ہوئی اور اس نے سارے کام، اچھا اوپر سے طاقت کی دوائیاں کھانیاں شروع کر دی. تو یہ جو طاقت کی دوائیاں ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں، وہ جسم میں ہڈیوں کو جا کے، گوشت کو جا کے طاقت پہنچاتی ہیں بقول ڈاکٹروں کے. اچھا مان لیتے ہیں کہ طاقت پہنچائی اور اس کو طاقت زیادہ ملی، لیکن وہ تو جا کے بستر پہ لیٹ گئی. اس نے اپنی اس طاقت کو، اب اس کے پٹھے جو ہیں اس ملٹی وٹامن کی وجہ سے، فولک ایسڈ کی وجہ سے، CAC کی وجہ سے اس کی ہڈیاں، اس میں زیادہ کیلشیم آیا تو وہ سخت ہوں گی، مضبوط ہوں گی، بھاری ہوں گی یا سافٹ ہوں گی؟ وہ بھاری ہوں گی، پٹھے سخت ہوں گے. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس حالت میں اپنے کام کو ڈبل کر دیتی. اپنے کام کو کیا کرتی؟ تو ڈبل کرنے سے کیا ہونا تھا بھئی؟ ایک تو پہلی جتنا جسم تھا، جتنی طاقت. ایک بات میرے بھائی اور میری بہنوں غور سے سنیے گا، ایک شخص، بلکہ ہم بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات قیام کرتے تھے، تھوڑا سا سویا کرتے تھے اور زیادہ وقت. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رات کو قیام میں کھڑے تھے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی اور میں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری سورہ شروع کر لی. میں نے کہا شاید اب ختم کریں گے تو اب رکوع کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سورہ شروع کر لی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا اور میں گھر چلا گیا. یعنی اتنا لمبا قیام اور سجدے کی کیفیت تو ہم سب نے سنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر ڈر جاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. میرے بھائیوں، حمل کے، پریگنینسی کے جو درد ہے نا، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو ان کو سبق دو کہ قیام لمبا کر، رکوع لمبا کر، سجدہ لمبا کر، تاکہ یہ چیزیں تیری مضبوط ہوں. اور اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتی تو ایک کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھیں. وہ کام کیا تھا میرے بھائیوں؟ وہ چکی چلایا کرتی تھیں.
وہ چکی چلایا کرتی تھیں. حمل کے دوران سب سے بہترین ورزش چکی چلاؤ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک بھائی سے یہ کہا کہ بھائی صاحب اس کا اہتمام کرو. وہ بھائی کہنے لگا کہ میں نے نا الحمدللہ اپنے گھر چکی لے آیا. میں نے اپنی بیوی کو دوسرے مہینے سے شروع کرا دیا. کہتا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میری وائف کے پہلے 5 بچے ہوئے, وہ 5 کے 5 سیزیرین سے ہوئے, اور یہ جو اب ہوا ہے ماشاءاللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے. اور پھر صرف اسی کا نہیں, وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر میں, ہمارے علاقے میں جتنی پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ ہمارے گھر میں آ کے چکی چلا کے جاتی ہے. ایک ساڈے گھر دا آٹا وادو ہو گیا, اور دوسرا الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ جتنی خواتین چکی چلاتی رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ کبھی ان کو دردیں ہوئی ہیں, نہ ان کو کبھی پریشانی ہوئی ہیں, اور ان کے بچے نارمل ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ چکی چلانا حقیقت میں نارمل بچوں کی ڈیلیوری تھا. اور سچ بتاؤ آج کس گھر میں چکی چلائی جاتی ہے؟ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں یہ کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں جا کے رہے گا, اور یہ جانا ہی جانا ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے. ایک تو وہ بہنیں جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کام زیادہ کریں, اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ یہ طاقت کی چیزیں کھا رہی ہیں تو ان کو کنزیوم کرنے کے لیے, انرجی کنزیوم کرنے کے لیے ہارڈ ورک کریں, اور اس کے ساتھ اپنا قیام, رکوع اور سجدہ لمبا کریں. اور اس کے ساتھ میرے بھائیوں کوشش کرو پتھر کی چکیاں دوبارہ لاؤ. کم از کم اپنی بیٹیوں پہ احسان کر جاؤ, اپنی بہنوں پہ احسان کر جاؤ. یقین جانو اپنے گھر میں چکی لا کے رکھو گے نا, ایک بار میرے کہنے پہ, صرف ایک بار میرے کہنے پہ, دیکھو میرے بھائیوں میں ہر لیکچر میں ایک بات کہتا ہوں, میری بات یا سچ ہے یا پتہ کیسے چلے گا؟ ایک بار عمل کر کے دیکھو. اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں, کروڑوں لوگ. اور پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے پوری دنیا سے کال آتی ہیں. اور گلاسکو میں ایک فیملی ہے, انہوں نے بھی مجھے بتایا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ انڈین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے انڈیا والے گھر میں, ہماری جو بیٹی یہاں پریگننٹ ہوتی ہے ہم اس کو انڈیا بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہاں جا کے 3 مہینے تو نے 4 مہینے 5 مہینے چکی چلانی ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں, جو فطرت ہے بیمار ہونا صرف فطرت کو چھوڑنا ہے. اور یہ ہمارا سارا کیا تھا, یہ چکی چلانا ہمارا کیا تھا, ہمارا کیا تھا, کلچر تھا. اور دیکھو اگر اس نیت سے نہیں چلاتے تو کم از کم اس نیت سے چلاؤ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں پہ گٹے بن جاتے تھے, کس کو چلا چلا کے. اور میری بہنوں اگر یہ چکی چلاؤ گی تو کم از کم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتی پہ عمل کر لو گی, تو ہر لحاظ میں ہمیں کیا ملے گا, اجر ہی ملے گا. جی بھائی.